اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. سامعین گرامی قدر، مختصر سی گفتگو کے لیے قرآن کریم کی جس آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا گیا، انتہائی مشہور و معروف آیت ہے سورہ مبارکہ یاسین، آیت نمبر 79. اور ایک خاص مقصد کے لیے اس آیت کا سہارا لیا گیا. مولا کائنات کا ایک چھوٹا سا خطبہ جو کلمات قصار کے اندر موجود ہے، کہ جس کے اندر مولا کائنات نے بہت سارے لوگوں کے لیے تعجب کا اظہار کیا ہے، اسی کلمات قصار کے حصے کو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. انتہائی دقیق باتیں ہیں اور بہت زیادہ سیکھنے والی باتیں ہیں اور بہت زیادہ پریکٹیکل باتیں ہیں، اور اس کا تعلق اس قرآن کریم کی ایک آیت سے بھی ہے جو انشاءاللہ میں جیسے ہی بیان آگے بڑھے گا تو اس کے اندر بیان بھی کروں گا. نہج البلاغہ کے اندر کلمات قصار کے اندر یہ حصہ موجود ہے، اور غالباً 126 نمبر کے اوپر یہ حصہ موجود ہے. امیر کائنات تعجب کرتے ہیں کچھ لوگوں کے اوپر، فرماتے ہیں کہ عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منہ ہربا ویفوتہ الغنا الذی ایاہ طلبا. کہ مجھے تعجب ہے بخیل کے حال پر جو بخل سے کام لیتا ہے، وہ کتنی عجلت کے ساتھ، کتنی تیزی کے ساتھ فقیری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس فقیری سے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے. ویفوتہ الغنا، اور امیری غنائیت اس سے دور ہو جاتی ہے، اس سے فوت ہو جاتی ہے. الذی ایاہ طلبا، کہ جس کا وہ طلبگار ہوتا ہے. یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کی بنیادی طور پر 4 قسمیں خرچ کرنے والوں کے اعتبار سے بنائی جا سکتی، جو معصومین کی روایت کے اندر بھی ملتی ہیں. پہلی کیٹیگری ہے کریم کی، دوسری کیٹیگری ہے سخی کی، یہ دونوں اچھی کیٹیگریز ہیں. تیسری کیٹیگری ہے بخیل کی، اور چوتھی کیٹیگری ہے لئیم کی. چاروں میں فرق کیا ہے؟ کریم وہ ہے کہ جو خود اپنی ذات پہ کم خرچ کرتا ہے، نہ ہونے کے برابر خرچ کرتا ہے، لیکن دوسروں کو دیا کرتا ہے. سخی وہ ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی دیا کرتا ہے. لہٰذا یہ وہ دونوں کیٹیگریز ہیں جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں. معصوم کا جملہ یہ ہے کہ سخی لوگوں سے بھی قریب ہے، خدا سے بھی قریب ہے، ائمہ سے بھی قریب ہے. کریم لوگوں سے بھی قریب ہے، خدا سے بھی قریب ہے، ائمہ سے بھی قریب ہے. بخیل وہ ہے کہ جو لوگوں سے بھی دور ہے، خدا سے بھی دور ہے، ائمہ سے بھی دور ہے. تو سخی اور کریم وہ کیٹیگریز ہیں جو اچھی کیٹیگری ہیں. کریم وہ کہ جو خود نہ کھائے دوسروں کو دے. مثال کے طور پر اہل بیت علیہ السلام، کہ اہل بیت نے کبھی خود اپنے لیے کوئی تقاضا نہیں کیا بلکہ لوگوں کو دیا. اہل بیت علیہ السلام سخاوت کی کیٹیگری سے بھی اوپر ہیں، کریم ہیں. اور سورہ دہر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب گھر پر دروازے پر کبھی یتیم آتا ہے، کبھی مسکین آتا ہے، کبھی اسیر آتا ہے، یہی گھرانہ اہل بیت ہے کہ جو اپنے کھانے کو، اپنی غذا کو، اپنے پانی کو چھوڑ دیتا ہے اور ان فقراء کو تقسیم کر دیتا ہے اور ان فقیروں کو بانٹ دیا کرتا ہے. تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ہے بخیل کی. تو یہ وہ کیٹیگری ہے کہ جس کے اوپر مولا کائنات نے ٹارگٹ کیا ہے کہ اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. اور پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں عجبت للبخیل، مجھے بخیل کے حال پر تعجب ہوتا ہے. وہ بخیل کہ جس فقیری سے بھاگ رہا ہوتا ہے، اسی فقیری کے اندر کتنی عجلت کے ساتھ مبتلا ہو رہا ہوتا ہے کہ میں مال خرچ کر دوں گا، ختم ہو جائے گا. در حقیقت اسی غریبی کے اندر مبتلا ہو رہا ہوتا ہے اس بخل کی وجہ سے. اگر خرچ کر رہا ہوتا تو شاید مبتلا نہ ہوتا. مولا کہتے ہیں وَيَفُوتُهُ الْغِنَى، امیری اس سے بھاگی جا رہی ہوتی ہے، غنائیت فوت ہو رہی ہوتی ہے. جس غنائیت کے طلبگار ہوتا ہے، جس فقیری سے بھاگ رہا ہوتا ہے، اسی فقیری مبتلا ہو رہا ہوتا ہے. اس کی زندگی کی مثال کیسی ہے؟ مولا کائنات بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی واقعی ایک پریکٹیکل بات ہے کہ جو بے شمار دولت جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ معاملہ آسان نہیں ہے روز قیامت کے لیے. معصوم فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ دنیا بھر میں جمع کر کے رکھا، آخرت میں سب سے زیادہ حساب اسے دینا ہے. فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا رہا. وَيُحَاسِبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ، آخرت میں جو اسے حساب دینا ہے وہ امیروں والا حساب دینا ہے. اور یہی بات مولا کائنات نے اپنے اصحاب سے بھی کہی تھی. سلمان موجود تھے، ابو ذر موجود تھے، مقداد موجود تھے.
مولا نے کہا کس طرح کی بات ہے؟ کہا مولا یہ کیسے ہوگا؟ مولا نے کہا جاؤ میں تمہیں 2 درہم دیتا ہوں، جاؤ خرچ کر کے آؤ۔ ابو ذر گئے، سلمان گئے، مقداد گئے، تینوں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ اب حساب کی بات ہے، مولا کائنات نے ایک مرتبہ دیکھتی ہوئی آنکھ کو رکھا اور اس کے اوپر ایک توے کو رکھ دیا اور کہا اس کے اوپر کھڑے ہو کر حساب دو۔ پریشان ہو گئے سلمان، پریشانی کے عالم میں۔ سلمان وہ کہ جس کے بارے میں پیغمبر کہتے ہیں سلمان و منا اہل البیت۔ ابو ذر پریشان ہیں، مقداد پریشان ہیں، اور مولا کائنات نے کہا کہ جب روز قیامت ہوگا تو حساب اس طریقے سے لیا جائے گا۔ ابھی تو یہ 2 درہم کا قضیہ ہے، جتنی جائیداد جمع کرو گے اس کا حساب تمہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دینا ہے کہ کس طریقے سے خرچ کی۔ اور یہی سوال قبر میں بھی کیا جانے والا ہے کہ کہاں سے جمع کیا، کہاں پر خرچ کیا۔ تو انسان اپنے ذرائع آمدن کو بھی دیکھے کہ کہاں سے حاصل کر رہا ہے، اور خرچ کرنے کے مقامات کو بھی دیکھے کہاں پر خرچ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد مولا ایک جملہ کہتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ جملہ ہے کہ عجبت للمتکبر، مجھے تکبر کرنے والے کے حال پر تعجب ہوتا ہے۔ کان بالامس نطفتن، کہ جو کل کچھ بھی نہیں تھا تو نطفہ تھا، ویکون غدا جیفتن، اور کل کچھ بننے والا ہے تو کیا بننے والا ہے؟ مردار بننے والا ہے۔ آج کا انسان اپنے صرف کیریکٹر پر سوچے، علاقوں کی تبدیلی کے ساتھ، اسٹیٹس کی تبدیلی کے ساتھ اپنے اخلاق کو تبدیل کر لیا کرتا ہے۔ مثلاً بہت ہی سادہ سی مثال دوں، اگر کسی خارج کے علاقے سے نکل کر سولڈر بازار میں آیا، سولڈر بازار سے نکل کے پی سی ایچ گیا، پی سی ایچ سے نکل کے ڈیفنس گیا، ہر ایک مرحلے کے اندر ہم جو محسوس کرتے ہیں کہ انسان کی کیٹیگری تبدیل ہو رہی ہے اور انسان اپنے اخلاق کو بھی تبدیل کر رہا ہے۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ اس کا اخلاق بہترین ہو، اور یقیناً ہونا بھی چاہیے، اہل بیت کے چاہنے ماننے والے کا اخلاق بہترین ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو تکبر کرنے لگتے ہیں، ایک اسٹیٹس سمبل ان کے اندر آ جاتا ہے۔ مولا کہتے ہیں تکبر کس لیے؟ تکبر ذات احدیت کے لیے ہے۔ اور پھر مولا اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ کل کچھ نہیں تھے تو نطفہ تھے، ایک نجس تھی چیز تھے، اور کل کچھ بننے والے ہو تو مردار بننے والے ہو۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تمہاری ابتدا بھی نجس ہے، تمہاری انتہا بھی نجس ہے۔ جس کی ابتدا اور انتہا نجس ہو اس کو پروردگار عالم نے تکبر کرنے کا اختیار کیسے دے دیا؟ تکبر کا اختیار تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے کہ عجب تو لمن نسی الموت، مجھے تعجب ہے اس کے اوپر کہ جو موت کو فراموش کر چکا ہے، وہ ہوا یر الموت، اور روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہا ہے کہ لوگ اس دار فانی سے کوچ کرے جا رہے ہیں، اس جہاں سے دوسرے جہاں میں جائے جا رہے ہیں۔ اموات دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی موت کو فراموش کر کے بیٹھا ہے کہ مجھے موت نہیں آنی۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ عجب تو لمن انکر نشأۃ الاخری، مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر کہ جو دوسری زندگی کے جو اخروی زندگی ہے اسے فراموش کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ وَهُوَ يَرَى النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، حالانکہ وہ پہلی زندگی کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہیں سے مسائد کو لنک کروں گا جو میں نے قرآن کریم کی آپ کے سامنے پڑھی، سورہ یاسین کی آیت نمبر 78 اور 79 آیت کو میں نے پڑھا کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قُلْ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ اس کے سامنے ایک مثال موجود ہے جس زندگی کو گزار رہا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ پروردگار عالم ہڈی کو جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، چورا چورا ہو چکی ہے، زندہ کرے گا۔ اے حبیب کہہ دیجئے قل من یحییہ الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم، وہ پروردگار کے جب کچھ نہیں تھا جب تمہیں خلق کیا، اب کچھ ہو چکا ہے، اس کے بعد اس کے لیے خلق کرنا مشکل نہیں ہے۔ امیر کائنات کے ان جملوں کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ پروردگار ہمیں تکبر جیسی برائی سے بچا لے، پروردگار ہمیں بخل جیسی بیماری سے بچا لے، پروردگار ہمیں موت کو، آخرت کو اور قبر کو یاد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد